امت کا میرے پاس ٹائٹل، امیر سفیر امن کا میرے پاس سند ہے، یوٹیوب کے گولڈ بٹن میرے پاس ہے، دنیا کے 120 ملکوں کے اندر الحمدللہ مجھے گورنمنٹ سے اعزاز ملا، دنیا کے 120 ملکوں کے اندر میری تقریر کو مختلف زبانوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن خدائے پاک کی قسم، نہ پڑھائی نہ علم کا تقوی نہ پرہیزگاری، 3 ہستیوں نے زمین سے اٹھا کر اونچا کر دیا۔ اب آپ کو بتاؤ، مدینہ شریف سے واپسی ہوئی، مجھے فون آیا، کہ حضرت مدینے آئے تو لیے بغیر چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو، میں کہا وہ چھوڑو جہاں ہو کہاں، میں نے کہا مکے میں، کون؟ میں کہا نوارۃ الشمس میں، بالکل ہم کے قریب۔ اچھا وہاں آ رہے ہیں، میں نے کہا ہو کون؟ 2 نوجوان بڑے خوبصورت پاکستانی تھے، آئے تو تحفہ تو مدینے بھول آئے۔ میں نے کہا کون سا تحفہ؟ 1.25 گز کے یا گز کے قریب غلاف کعبہ کا اتنا بڑا ٹکڑا، اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا اتنا ہی بڑا ٹکڑا، کہ مولا یہ تحفہ تو آپ بھول کے آ گئے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ملا؟ کسی اللہ والے نے آپ کو دے دیا، یہ اعزاز میرے عزیز اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں میرے تقوی پرہیزگاری سے نہیں ملا۔ 3 ہستیوں کی دعا لگی، ایک میرے باپ کی جستجو تھی جو 1982 کے اندر میرے عزیز دنیا کو خیر بات کیا گیا، اس وقت فقیر کی عمر 5 یا 6 سال تھی۔ ایک دعا میری ماں کی تھی جو ہر وقت پلہ پسار کے دامن پسار کے دعا کیا کرتی۔ ایک دعا میرے استاد محترم کی تھی۔ پتہ ہے آج تو طالب علم استاد سے کنی کتراتے ہیں، ہمارے ہاں مخصوص دن تھا مولوی صاحب، بدھ کا دن مخصوص۔ میرے استاد تھانوی اس سے تھے نا، بڑی کرائی ٹوپی پہنتے تھے، سلوٹ آ جائے ہماری مار مار کے ایڑیوں پر کھال اتار دیا کرتے، سلوٹ کے اوپر۔ بدھ کے دن کپڑے دھوا کرتے تھے، بدھ کے استاد جی کے، اور سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مولانا اللہ کی قسم آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ استاد جی نے فرمایا کہ عبدالحنان فلس صاف کر دینا 8 دن کے بعد۔ پتہ نہیں برش نیچے والی لیٹرینوں میں چلا گیا تھا، کہ اوپر مدرس نیچے مسجد تھی، مجھے کوئی جگہ ہی نہ ملی۔ میں نے یوں کر کے اپنے پلے کو یوں کر کے گانٹھ باندھی اور یوں کر کے آستین چڑھائی، اپنے ہاتھ سے استاد جی کی پوٹی والی جگہ پر فلش کے اوپر یوں کر کے رگڑنا شروع کر دیا۔ نہ استاد کو پتہ نہ مجھے پتہ، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، ظہر کے وقت تقریباً 2:30 بجے تھے نماز کے بعد۔ میرے استاد کہنے لگے عبدالحنان تیرے ہتھے چو خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میں نے کہا استاد جی کیسے آ رہی؟ اللہ کی قسم اس وقت وارے نعرے ہو گئے تھے جب حضرات نے استاد محترم یوں کر کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا تھا۔ ایک استاد کی دعا اس وقت لگی، اوپر مدرسہ نیچے مسجد۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے استاد جاتے تھے، یہ طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف علم نہیں ہوتا، استاد کی اطاعت، مر جانا استاد کے آگے، بچھ جانا، دیکھو پھر اللہ کہاں بٹھائیں گے۔ ہم تو سلام نہیں کرتے پڑھنے کے بعد۔ استاد جی مرغابی پہنتے تھے کالے رنگ کی، اوپر سے میری ذمہ دار، ادھر دعا ہونی اثر کی، میں جوتے لے کے آیا۔ ایک دن استاد محترم کے پاس میں جوتے لے کے آیا، اور اوپر ڈسٹ تھی، مٹی، ان کا ریلوے فاٹک کے پاس گھر تھا، اس وقت سستا زمانہ تھا، مٹی کا روڈ تھے، جوتوں پہ گند دیکھا، مجھے کہتے تھے بلبل، ہنس کے بلبل، میں نے کہا کیا؟ یوں کر کے اشارہ کہ جوتوں پہ گند۔ اب کون اوپر جاوے برش لے کے آوے؟ مولانا اللہ جانتا ہے۔ میں یوں کر کے اپنا پلہ سمیٹا اور یوں کر کے تھوک لگا کہ استاد کے جوتے رگڑنا شروع کر دیے، اور ڈر یہ بیمارے کی کالے کالے داغ پڑ گئے سارے۔ یوں کر کے جب جوتے صاف کیے، میں نے استاد کی طرف دیکھا، ایک آنسو اس کا یہاں سے نکلا، ایک آنسو یہاں سے نکلا، اور اس نے یوں کر کے مجھے جفا ڈالا اس طرح کر سے والے عمر اسماعیل، یوں کر کے جب، اور میرے کندھے پہ ہاتھ ڈالا، پترا وقت آئے گا، اللہ اکبر، وقت کے وزیر تیری جوتیاں اٹھا کے پھریں گے۔ اللہ کی قسم 2017 کی بات ہے، ایک ملتان کا بڑا پاپولر وزیر تھا، شاید ابھی میں اس حکومت کے اندر آگے پیچھے ہوا، ایک راولپنڈی کا وزیر تھا، دونوں آئے، کہنے لگے حضرت ہمیں سعادت دیجیے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا نا کہ نازا جوتے کہاں ہیں؟ اللہ جانتا ہے، ایک شخص نے، ایک وزیر نے یوں کر کے میرے جوتے کے تلوے اپنے چہرے پہ رگڑنا شروع کر دیے، اور دوسرے نے یوں کر کے اٹھائے، کہ تھوڑی دیر مجھے چلنے دیجیے۔ یقین جانو اس وقت اپنی عزت افزائی یاد نہیں آئی، استاد کی دعا یاد آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا اللہ اکبر جوتے اٹھائے گا۔ میرے بچوں کبھی استاد کی خدمت کرنے میں آر نہ سمجھنا، اس کی جگہ اس کے کپڑے دھونے میں کبھی آر نہ سمجھنا، ہاں کہہ دے تو ہاں کر دینا، نہ کہہ دے تو نہ کر دینا۔ ہمارے بڑوں میں کہاوت ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، کر موجڑے تو کھا کھوسڑے، ہے جی، کر مزدوری تو کھا چوری۔ آج میرے عزیزو طالب علموں کے اندر موجڑے آ گئے، مزدوری کرنا طالب علموں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ کوشش کرنا میرے بچوں، اللہ تمہیں عالم بنائے، اللہ تمہیں سب کچھ بنائے، لیکن کوشش کرنا قرآن کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اور قرآن کی دولت میرے عزیز و دنیا داری سے ہاتھ سے جاتی ہے۔ اگر امریکن سٹائل ہمارے اندر آ گیا، بالوں کی بناوٹ آ گئی، ٹوپی ہمارے اندر آ گئی، مجھے بہت ناراض نہ ہونا، مجھے بہت 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 زیادہ افسوس ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، اللہ اکبر، اس کا لباس ہی قرآن والا نہیں ہوتا، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، آستین والے بازو پہنے ہوتے ہیں، کالر والا گلا پہنا ہوتا ہے، ٹوپی اس کے یہاں ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ میں خود گواہ ہوں، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چلے میں خدمت کیا کرتے تھے، بیمار تھے ان دنوں کے اندر حضرت، یہ 1900 میرے عزیزوں پتہ نہیں 90 یا 91 کی بات ہے، گوادر کی جماعت آئی، مولانا نے یوں کر کے تفقد میں یوں کر کے دیکھا اور یوں کر کے اشارہ کیا،
میں حضرت کے پاس ابلی مچھلی کا پیالہ لے کے بیٹھا. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ پر میں عبدالحنان آپ نہیں دیکھا، اس کا گول دامن ہے، چکور دامن نہیں. اسے نبی کی زندگی خود سمجھ نہیں آئی، وہ دوسروں کو کیا جا کے نبی کی زندگی سمجھائے گا. یہ تبلیغ تھی اس وقت. پوری دنیا اس وقت پریشان، پوری دنیا، کہیں سے انہیں خیر نہیں مل رہی. کن کے پاس جا رہے ہو میرے پیارو؟ کن کو کہہ رہے؟ ان کو دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. چاند پہ پہنچے لیکن ماں باپ کا ادب نہ سمجھ سکے. چاند پہ پہنچے لیکن بیٹی اور گرل فرینڈ کے اندر فرق ہی نہ سمجھ سکے. کون لوگ ہیں؟ ہم ان کو برا نہیں کہتے، لیکن ان کے کردار کو، مسلمانوں کے کردار پر حاوی کرنے کی اجازت تمہیں بالکل نہیں دیں گے. اس لیے تو اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں، خلافت راشدہ کا نفاذ چاہتے ہیں، تاکہ کم سے کم جئیں گے تو اسلامی لباس میں، مریں گے تو کلمے کے ساتھ مریں گے. ورنہ بھائی روزی تو اللہ سب کو دے رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے دسترخوان پر جب تک شراب کی بوتل نہ آئے ان کا دسترخوان حدود ہے پورا نہیں ہوتا. یہ کون لوگ ہیں میرے پیارو؟ ان کے گلی کے کتے بھی منہ جوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس وقت کہتے ہیں بتاؤ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سازش بتاؤ کہ مسلمان بچیوں کو ان کے برقعے سے، ان کے حجاب سے ننگا کر دیا جائے. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سے تمیز چھین رہے ہیں، ہمارے سے کردار محمدی چھین رہے ہیں، ہمارے سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھین رہے ہیں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم تو آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں. کردار ہمارے پاس، حیا ہمارے پاس، سخاوت ہمارے پاس، سچائی کا دامن ہمارے پاس، میرا وفائے عہد ہمارے پاس ہے، سچا بول ہمارے پاس ہے، ماں باپ کا ادب ہمارے پاس ہے، میاں بیوی کی محبت ہمارے پاس ہے، بہن بیٹی کا ادب ہمارے پاس ہے، پھوپھی خالہ ماسین کا حیا ہمارے پاس ہے، پڑوسی کیا ہمارے پاس ہے. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو کتے اور انسان کو برابر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں نبی بھی وہ دیا، عقیدہ بھی وہ دیا، دستور بھی وہ دیا، قانون بھی وہ دیا. اللہ اکبر. ہم نے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. بدر میں وہ قید ہو کے مدینہ شریف میں آئے جنہوں نے قدم قدم پہ مارا، ہر سانس کے ساتھ مارا. چمڑے بلال کے انہوں نے ادھیڑے، اما سمیہ کی شرمگاہ پہ برچا انہوں نے مارا، سیدہ زنیرہ کی آنکھیں انہوں نے نکالی. اللہ اکبر. 3.5 سال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب 2 پہاڑوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے رکھا. آمنہ کے لال کا صحابی ہے جناب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی، ہمیں 17 دن ہو گئے منہ کے اندر کھجور کا دانہ نہ گیا. مغرب کے وقت مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اپنی لنگی اٹھا کر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، میرے پیشاب کی دار کوئی ایسی چیز پہ جا کے ٹکرائی جہاں سے چھینٹے واپس آنے لگے. میں نے اپنا پیشاب روک دیا، میں نے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھا، مجھے نہیں پتا چمڑا تھا حلال کا تھا جانور کا یا حرام کا. میں جلدی سے اس چمڑے کو اٹھا کے لایا، اسے میں نے دھویا. اللہ اکبر. پھر سکایا، سکانے کے بعد پانی میں گرم کر کے اسے دبایا. پھر وہ چمڑا میں نے ہون دستے میں یا 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر یوں کر کے کوٹ دیا. اتنی بھوک لگی تھی میں نے اسی کا صفو بنا کر پانی سے نگل لیا. اوے لوگو، ہم نے چمڑے چبا کر قرآن نہ چھوڑا، تم نے مکھن کھا کر قرآن چھوڑ دیا ہے. بتاؤ قیامت کے دن سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کس منہ سے شفاعت لینے جاؤ گے؟ ہے ہمارے پاس کچھ بچا؟ عزت کہاں چلی گئی؟ ادب کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر. سارے غلام رسول ہیں. ابھی اس مسجد کے اندر میرے عزیزو کتنوں نے نعت پڑھی، کتنوں نے تلاوت کی. ہر کوئی غلام رسول کا، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے، کوئی ٹانگ کھڑی کر کے، کوئی دونوں ہاتھ، کوئی اونچا بولو، کوئی نیچا بولو، کوئی اللہ کا نام بلند کرو. سارے غلام رسول کے اقرار کرا کے چلے گئے. اللہ کہتا ہے اقرار تو تم ماں کی گود سے کر گئے تھے جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تھا. اب اقرار کا وقت نہیں، اب اظہار کا وقت ہے. اب تمہیں غلام رسول سے ایمانوں میں مارکیٹ کے اندر دکھانا پڑے گا. گھڑی مارکیٹ کے اندر میں نے بھیج دی، ابھی بھیجی نہیں، اس کے کاغذ میں نے بھیج دیے. یہ گھڑی اعلیٰ واٹر پروف ہے، کھول کے رکھو تو اس کا سیل ختم نہیں ہوتا، یوں کرو تو یوں ہے، یوں کرو. اللہ اکبر. پورے پاکستان کے اندر میں نے گھڑی کی تصویر کر دی. اب مارکیٹ کہہ رہے وہ گھڑی دکھا تو صحیح، گھڑی کون سی ہے؟ میں نے کہا وہ تو میرے پاس کوئی نہیں. کہا فٹ ہے منہ تیرا، ہمیں کیوں تو نے پاگل بنا کے رکھا؟ آج مسلمانوں ہمارا معیار یہ ہے، ہم ایک کو کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، کردار جس کے پاس ہے، اخلاق جس کے پاس ہے، حیا جس کے پاس ہے، صداقت جس کے پاس ہے. مارکیٹ کے اندر اعلان ہوا وہ نبی تو دکھاؤ، اس کا کردار تو دکھاؤ، اس کا اخلاق تو دکھاؤ. میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میرے پاس نہیں، اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں، اس کے پاس ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کے پاس ہے. مولوی صاحب نے کہا میرے پاس بھی وقت نہیں، میں کس کس کو سناتا پھروں. اللہ اکبر. آج مارکیٹ کے اندر ہماری ایڈورٹائز ہو رہی ہے، لیکن ہماری پروڈکٹ کو، آج ہمارے ماڈل کو، ہماری چیز کو مارکیٹ کے اندر ایکسپائر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمان کو بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. ہے کیا ہمارے پاس؟
مسجد میں, اسی مسجد میں جمعے کی نماز ہوئی, باہر ریڈی والا آ کے کھڑا, گھر فون کیا, اسے بھیج دے سالے کو, جمعہ تو مجھے آ کے پڑھا دے. اب یہ دوڑا دوڑا ابا جان کو جمعے کے فرض پڑھانے آ رہا ہے. ابا جان دھیان سے سودا کریو, دھیان سے کاروبار کریو, یہ اتنے کا یہ اتنے کا, اور دیکھو اس سے کم نہ بیچیو. اللہ اکبر. جب ابا جان نماز پڑھ کے آئے تو خام مال ریڈی کے اوپر تھا, سارے کا سارا صاحب بک گیا. مارا تھپڑ, حرامزادے تو نے تو میرا بیڑا ہی غرق کر دیا, تو یہ دکانداری آتی نہیں, اس کتے نے تجھے بھیجا, میں جا کے تیری ماں کی خبر لوں گا. اللہ اکبر. تو مجھے سکون پہنچانے آئے کہ اذیت پہنچا. ابا ابا ہوا کیا؟ 300 روپے میں نے ریٹ بتایا, جو چیز کا ریٹ بتایا میں نے دے دیا. انہوں نے کہا نہ بیٹے, دکھانا کچھ اور تھا, تھیلے میں کچھ اور ڈالنا تھا. انہوں نے کہا ابا کیا کرتا, وہ جو فروٹ کی ریڈی اوپر لگی ہوئی تھی وہ نہ دیتا, نیچے کا دیتا. آج مسلمانوں ہمارا بھی یہ حال ہے, دکھا کچھ اور رہے ہیں. کبھی ودھا کے چہرے والا دکھا رہے ہیں, کبھی ما زاغ البصر کے نین والا دکھا رہے ہیں, کبھی عرش پر کبھی فرش پر دکھا رہے ہیں, کبھی جوتیوں سمیت اس کے بلال کو بیت اللہ کی چھت کے اوپر, کبھی آمنہ کے لال کو دنمنی کے پردے ہٹا کر سامنے کر کے دکھا رہے ہیں, کبھی بدر کے اندر ہاتھ اٹھا کر, کبھی رو کر, کبھی جابر کی ہڈیاں پر ہاتھ پھیر کر, کبھی جلبیب کی آنکھوں پر لاب لگا کر, اور میرے عزیزو کبھی انگلی سے پانی کے چشمے نکلوا کر, کبھی چاند کو آسمان کی طرف انگلی کو اٹھا کر, کبھی میرے عزیزو ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریوں کے اندر کلمہ پڑھا کر. انہوں نے کہا اللہ اکبر, ایسا نبی تو پھر اس کا کردار دکھاؤ. میں نے کہا جوانوں کے پاس نہیں ملے گا, پٹھانوں کے پاس نہیں ملے گا, عوانوں کے پاس نہیں ملے گا, یہ کردار تمہیں اللہ اکبر عائشہ کے پاس ملے گا, یہ بلال کے پاس ملے گا, یہ امیر معاویہ کے پاس ملے گا. انہوں نے کہا چلو جھوٹو, پھر تم غلام صحابہ کیوں کہلواتے ہو, پھر غلام مصطفیٰ اپنے آپ کو کیوں کہلواتے ہو؟ میرے بابو میرا جھگڑا کسی سے کوئی نہیں, تھوڑی دیر کا مہمان ہوں, پھر دوبارہ چلا جاؤں گا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, شیشہ گھر کے اندر جو آپ کو ٹی وی کی اسکرین پاکستان کے مخالف میچ جتاتا دکھائے, آپ اس اسکرین کو گھر برداشت نہیں کرتے, پتھر اٹھا کے گلاس اٹھا کر اس شیشے کو اسکرین کو مار کر توڑ دیتے ہو. اللہ بیڑا غرق ہو جائے, پاکستان کو ہرا ہی تو نے دیا. اللہ اکبر. جو چیز میرے عزیزو تجھے پاکستان کی ہار دکھائے تجھے گھر میں برداشت کوئی نہیں, اور جو شیشہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر چہرہ دکھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کہے یہ اچھا نہیں, یہ اچھا لگ رہا ہے, تو بتا پھر اس شیشے کو گھر کے اندر تو نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. جو میری بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ کہتا اچھا نہیں لگتا, داڑھی دائیں بائیں سے بڑھ جائے, ماں گھر کے اندر کوسنے دیتی ہے, ہر وقت مولوی بنا رہتا ہے, ٹوپی اتار, سر کو ہوا لگا. پوچھو علماء اکرام کا, جب میں غفیر بیٹھا ہوا ہے, فرمایا جس کا سر ننگا اسلام میں اس کی گواہی کوئی نہیں, جو ننگے سر اسلام میں اس کی گواہی کوئی نہیں. یا تو جتنا ننگا سر ہوگا اتنا موذی سمجھا جائے گا. اب تو میرے عزیزو اللہ اکبر, مارکیٹ کے اندر فتویٰ آیا ہوا ہے, ٹوپی پہن کے بغیر فتویٰ دو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, ٹوپی پہن کے ہوتی کوئی نہیں, ننگے کہو بھائی پہلے امت دور ہو چکی. 10ویں کلاس کا طالب علم, اس سے پوچھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے, تو میرے عزیزو اللہ اکبر وہ مروزی کے سوالوں میں لکھ کے آتے حضرت محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تمہارے مظفر گڑھ کا ایم این اے وہ کہہ رہا تھا ہمارے قائد اللہ اکبر قائد اعظم محمد علی جناح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے جاہل لوگ اسلامی قانون نافذ کریں گے. اللہ نے تمہارے کے اندر ایک ہیرا پیدا کر دیا جس کا نام مولوی زکریا ہے, ایک بدلا سا ایک نوجوان ہے, اخلاق کا کردار کا. الیکشن آئے گا میرے پیارو, اللہ اکبر, انتخاب میں ووٹ اسے دے دینا, لیکن میرے عزیزو ووٹ کو ووٹ سمجھ کے دینا. علماء اکرام سے پوچھو ووٹ ہے کیا؟ اہل اللہ, اللہ والے ووٹ دیتے نہیں تھے, اگر ووٹ دیا کرتے تھے تو پہلے غسل کیا کرتے, وضو کیا کرتے, اللہ اکبر, پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے رو کے مانگا کرتے, اللہ میں استخارہ کر رہا ہوں میرے دل کے اندر ڈال دے, ووٹ میں کس کی جھولی کے اندر ڈالوں؟ آپ کے ایک ووٹ سے خدا کی قسم اگر میرے عزیز و مظلوم پر ظلم ہونے لگ گیا, قیامت کے دن آپ کے میرے جبڑے میں ہاتھ ڈالا جائے گا. اگر آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے مظلوم کو انصاف مل گیا, خدا کی قسم آمنہ کے لال کے ساتھ جنت کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا. مجھے نہیں پتا آزمائے ہوا کو نہ آزمانا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جانو, مجھے مولانا حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سب سے پہلے بیعت, اللہ اکبر, مولانا میں اتنی خوش ہوئی. مولانا ظہیر صاحب, حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, کل میں ملنے کے لیے گیا, کہنے مولانا آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. میں نے کہا گستاخی معاف, کہا آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں, مجھے کیا پتا آپ اتنی دیر سے باہر بیٹھے. پھر میں دوبارہ پھر ملنے کے لیے گیا, اللہ مجھے کہنے لگے یہ ہیں جن کے بیانات ہمارے گھر کے اندر بڑی کثرت سے سنے جاتے ہیں. اللہ میں نے کہا آپ تو ہمارا مرشد خانہ ہو, آپ تو ہمارے پیر خانہ ہو, کیونکہ آپ کے دادا کے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑوایا تھا مولانا محمد عمر صاحب پالن پیر رحمۃ اللہ علیہ نے سن
1987 یا 88 کے اندر مولا محمد عمر صاحب پالن پوری اپنی پیاری پیاری اللہ ننھی ننھی آواز میں فرمایا کرتے ہیں، فرمایا او لوگوں تبدیلی نہیں آئے گی چہرے بدلنے سے، بلوں کی شکلوں والے اتار دیے، کتوں کی شکلوں والے بٹھا دیے، سور اتار دیے، بندر بٹھا دیے، نہیں نہیں نہیں، چہروں سے کچھ نہیں ہوتا، کردار والے بٹھاؤ، اللہ اکبر، اور ایسے کردار والے بٹھانا جن کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جن کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو آمنہ کلال مصطفیٰ یاد آ جائے، ایسے بٹھانا لا کر۔ کون کردار والا بنا؟ 5 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر آئے، یا تو جو وزارت لیتا ہے، جو اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، اللہ اکبر، جانے کی دیر ہے، اربوں خربوں کا کرپشن کر کے جاتا ہے، بس سے کیا واسطہ، ہم نے کون سا تمہارے آگے مدرسوں کے چندے مانگنے، اپنا پیسہ اللہ تمہیں مبارک کرے۔ ہمیں تو اپنے ریڈی والوں پر، مزدوروں پر، ان ذمہ داروں پہ فخر ہے، جب تک تمہارے ہاتھ سلامت رہے، مزدوری تم کرتے رہے، خدا کا دین آباد ہوتا رہے گا، اللہ کے گھر آباد ہوتے رہیں گے۔ یقین جانو زمین آسمان سورج چاند ستاروں کا مالک میرا اللہ، آپ کے 500 آپ کے 1000 آپ کے 10,000 کو سوچو تو صحیح، ضرورت اسے کیا پڑی، لیکن وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اے میرا بندہ، نہ میرا پوت، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی ماں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر، یہ سورت پڑھی مجھے ایک وظیفہ یاد آ گیا، ابھی میرے عزیز الحمدللہ سال میں اللہ 3 مرتبہ اپنے گھر بلا لیتے ہیں، 2 مرتبہ ہو آیا، اب انشاءاللہ 3ری مرتبہ کا ارادہ ہے میرے عزیز، جہاں تھوڑا سا پیسہ جمع ہو جائے، فقر و فاقہ آ جائے، پریشانی آ جائے، مال کھٹ جائے، فصلوں میں نقصان ہو جائے، کاروبار میں تنگی آ جائے، قرضہ چڑھ جائے، تو کیا فرمایا آمنہ کے لال نے عمرہ کر، بار بار کر، خدا کے گھر میں آ، میرے روزے پہ آ، جتنی مرتبہ آتا جائے گا اللہ تیری رزق کی تنگیاں ہی دور کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر، مدینے کے پھیرے لگانے میں اتنی برکت ہے، مدینے کے والے کے کردار کو اپنانے میں اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں اپنا پیسہ خرچ کرو، بیٹھ جاؤ اللہ کے بوئے پر رات کو، اے اللہ فصل میں اتنی برکت دیو، حلال حلال عزت کے ساتھ نسلوں کو کھلاؤں، اتنی برکت دے دینا اللہ، تیرے یہاں ملاقات تو یہاں بھی ہو جاوے گی، اللہ اتنی برکت دے، تیرے گھر میں تیرے سے ملاقات کر کے آؤں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آؤں، اللہ دے گا روزیوں کے اندر برکت۔ بھائی اگر ٹی وی لانے کے، اللہ مال خریدنے کے، اللہ کتے لانے کے، اللہ فریج لانے کے پیسے دے سکتا ہے تو عمرے کے پیسے اللہ کیوں نہیں دے سکتا؟ وظیفہ بتا دوں، نیت کر لو، کام آوے گا، نیت کرو، اسی سال حج کریں گے، کون سارے انشاءاللہ، اور کہو انشاءاللہ۔ 5 تحفے دے کے جا رہا ہوں، عمل کر لینا، 5 تحفے۔ سب سے پہلے نیت کرو انشاءاللہ میں حج کروں گا۔ دوسرا، اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا منی باکس گلک را کے رکھ لو، روزانہ اس میں جتنے اللہ توفیق عطا فرمائے اتنے پیسے اس کے اندر روزانہ ڈالتے رہو، 10-20، اور اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ نا اللہ ان پیسوں سے میں تیرے گھر کی زیارت کر کے آؤں گا، مکہ مدینے میں جا کے خرچ کروں گا۔ تیسرا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، نماز قضا نہ کرنا، اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھا، درود شریف کی کثرت کرنا، جتنا ہو سکے درود شریف کا وظیفہ کرنا۔ 5واں، رات کو اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے آگے یکسوئی کے ساتھ، آجین کساری کے ساتھ رو رو کے مانگنا۔ خدا پاک کی قسم، بچہ روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ روئے خدا کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے، مانگنا ہی نہیں آتا ہمیں، اللہ سے لینا نہیں آتا۔ میرے پاس پنو عاقل کا اجتماع تھا، نقشبندی اجتماع، پنو عاقل کے ایک پروفیسر آئے اور وہ ایکشن تھے، پتہ نہیں ایس ڈی او تھے سوئی گیس کے محکمے، اور اتنے مایوس آبدیدہ اپنا واقعہ سنانے لگے، اپنا مقصد بتلانے لگے، آنے کا مقصد بتلانے لگے، آنکھوں سے ان کی آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میں نے کہا خیر ہو گئے؟ کہنے لگے مولانا 16 سال ہو گئے شادی کو، خیر نہیں ملی، نہ کوئی گھر چھوڑا، نہ ڈاکٹر چھوڑا، نہ ڈسپینسری چھوڑی، نہ کوئی در چھوڑا، خیر کوئی۔ دل تو میرا بھی تھا نمبر بنانے کے لیے، میں بھی اتنے بڑے وظیفے ریکارڈ کرا دیتا، یا چھوٹا سا تعویذ دے دیتا، یا کہتا چھوارے پڑھ کے کھا لے، سورہ مزمل کا ورد کر لے۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ ورد کتنوں نے بتایا ہوگا، عبدالحنانی سے نئی چیز بتا۔ اللہ نے اس وقت ناشتہ کرتے کرتے 9:30 بجے، پچھلی سردیوں کی بات ہے، اللہ نے میرے دل میں ڈالی۔ میں نے کہا میرے کہنے پر ایک ڈاکٹر کے پاس ہو جاؤ۔ کہنے لگے مولانا اب تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا میرے کہنے پہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جا، ایک کلینک پہ چلا جا۔ کہنے لگا مولانا الحمدللہ بیوی کی علیحدہ گاڑی، میری علیحدہ گاڑی ہے، گھر میں ایک اور گاڑی کھڑی ہے، حکم فرمائے۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا اللہ اکبر، میں ڈاکٹر کا نام بھی بتاتا ہوں، وارڈ کا نام بھی بتاتا ہوں، فیس بھی تجھے بتاؤں گا۔ کہنے لگے مولانا جلدی بتائیے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ اگر تیرے دل میں سمجھ آ جاوے تو رات کو اپنی بیوی کو لے کے چلے جانا اور وضو کر کے مصلی پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینا، اور اللہ کے آگے ذرا رو رو کے ہچکیوں کے ساتھ، جیسا بچہ چھلنٹی لینے کے لیے ماں کے آگے روتا ہے، ایسے خدا کے آگے رو دینا۔ خدا پاک کی قسم وہ کریم ذات ہے،
ہے. وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. وہ تو کہتا ہے بندہ تو گناہ گار ہے, تو رحمان ہے مولا, بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. وہ تو کہتا ہے تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں. وہ جواب دے کے کہتا ہے جھولی تیری تنگ ہے, میرے یہاں کمی نہیں. ابھی مانگنے کے لیے آ تو صحیح, ٹمپریری طور پہ مانگنے آ, چلو یہ بھی کر لیں, چلو دعا کر لیں, یکسوئی کے ساتھ میرے دربار میں آ کے بیٹھ جا. شیخ عبداللہ ناصر سے اس مرتبہ میری ملاقات ہوئی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. مولانا اللہ کی قسم چہرے پر ایسا نور چمک رہا تھا کہ جیسے دودھ کا کیا رنگ ہوتا ہے. میں نے کہا واقعی صدیق خاندان سے, پتلے سے نحیف جسم, کمزور. اور مکی نے بھی فرمایا جب ان سے ملاقات کر کے ویل چیئر میری پکڑ کے لے گئے وہاں بیٹھ کے. میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا تعارف. کہنے لگے سن 1939 کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تھی. سن 1952 کے اندر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت مدنی شیخ زکری نے اجازت دی تھی. جب انہوں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ بخاری شریف کا ختم بتایا. ساتھ والے کہنے لگے بس اب زیادہ بات نہ کرنا, کمزور جسم ہے, روزانہ زمزم پیتے ہیں اور ڈیلی کے 50 سے 55 طواف کرتے ہیں, اتنے سے. اب وہاں تارو کہ جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی اب میرے بولنے سے پہلے 4 حضرت پیر طریقت ہے, رہبر شریعت ہے, ان کی واہ پاکستان کے اندر. اللہ اکبر. اللہ والوں کی محنت دل پہ ہوتی ہے, چہرہ نہیں دیکھتے دل دیکھتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, اب تو ولی کوئی نہیں ملتا, تاثیر کہاں سے ملے گی. بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کہنے لگے ایسے کر, بائیں ہاتھ یا دایاں تھا, ہوں گے ہمیں کیا لینا دینا, یہ چوٹ لگی. میں کہا یہ تربیت ہوتی ہے. جو نہیں کہا یہ بہت اچھا ماشاء اللہ تک ہوں گے ہمیں کیا لینا دینا. پھر کہا میاں ایک بات پوچھوں. میں نے کہا جی. کہ بتاؤ تمہاری اللہ سے کتنی علیق سلیق ہے, زمین والوں سے تو تعلق بہت ہے, اللہ سے کتنا تعلق ہے. میں نے کہا حضرت مجھے پتہ کوئی نہیں. کہ مولانا یہاں نہیں جانا ہو وہاں جانا ہے, تعلق یہاں والوں سے کم بناؤ وہاں والوں سے زیادہ بناؤ, کیونکہ مرنے کے بعد واسطہ وہیں پڑے گا. یقین جانو ایسی بات تھی جس نے ہر وقت آنکھ کے اندر آنسو دے دیا. دنیا کی طلب پہلے ہی کوئی نہیں تھی, اب تو میرے عزیزو تیاری کو چل رہے ہیں. آج بھی اللہ کی قسم ہے سی ٹی اسکین کرا کے تقریباً 3 بجے فارغ ہوا. جہاں زور میں پہنچنا تھا مغرب میں پہنچا, دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے, وعدہ پورا کیا, پہنچا ضرور, اللہ کا شکر جاتا ضرور ہوں. کوئی گلے لگاوے یا دھتکار دے اس کی لگا وہ اس کا اپنا, لیکن میں مغرب کا لوگوں نے بیان کرا بھی یہاں. اور آپ یقین کریں ڈاکٹر نے ہر چیز کھانے سے, میں بالکل نہیں کھاؤں گا, ایک چائے کا کپ پیا صبح سے لے کے اب تک, اور اس گردے میں پتہ نہیں کیا ہے. آج بھی سی ٹی اسکین کرا کے آیا. میں آپ تو بہت اونچے لوگ ہو, یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کے طالب علم ہیں, بس دل میں کہا آپ بھی کہہ دو کہ اللہ عبدالحنان کو صحت عطا فرما دے. آپ کی دعا لگی, خدا کی قسم بڑی بڑی دعائیوں سے کام نہیں بنے گا, جو آپ کی دعا سے بن جائے گا. اب میں بتلا رہا تھا شیخ ناصر سے ملاقات. میں نے کہا حضرت یہ بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ, اب میں نہیں شوق مری جانے کا, اللہ سے دعا ہی مانگی, اللہ میرے نے قبول کیا. اللہ ہر سال بلا, سال میں 2-3 مرتبہ بچوں کے ساتھ, زندگی پتہ نہیں پڑی کہاں گزرے گی. شیخ میں نے کہا حضرت یہ بچہ پڑھتا بگڑ جاتا ہے. کہنے لگا مولانا آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی, سن لو وظیفہ دے کے جانو کام آئے گا. فرمانے لگے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں نے کہا جی. فرمایا مولانا 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھا کرو, جس طرح صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں. مولانا 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھا کرو, سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. پھر پڑھتے یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھ کے رو کے خدا سے دعا کرنا شروع کر دو. جب وہ پتھروں کو نرم کر سکتا ہے, تمہارے بچوں کو کیوں نرم نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اگر میرے عزیزو کسی کا بچہ باغی ہو جائے, باپ کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں, جس اولاد کے اصول کے لیے سجدوں میں رو کے مانگا, اسی اولاد کے لیے مرنے کے ماں باپ دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کی قسم بزرگوں کا دیا وظیفہ آزما لیں. 2 رکعت صلاۃ الاصلاح پڑھیں, سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں. ایک اور وظیفہ یاد آیا, جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے, ان کے والدین کو چاہیے جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ سورج نکلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنی, اور والضالین کے بعد آمین کہنا 100 مرتبہ زندگی میں 1 مرتبہ پہلا دو. انشاءاللہ میرے رب نے کرم فرمایا تو کھویا ہوا حافظہ واپس آ جائے گا, قرآن پڑھنے کو دل کرے گا. کیونکہ میرے عزیز ہم فقیر لوگ ہیں, فقیروں کی جھولیوں سے بات لے کے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری نظر میرے عزیزو وائٹ ہاؤس پہ نہیں جاتی, مدینے کی طرف جاتی ہے, اور مدینے والے کا پیغام ہے عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. لا الہ الا اللہ کا بھی مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دل میں اتارنا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا ہے, اپنے لباس کے اندر اتارنا ہے, اپنے کردار کے اندر اتارنا ہے, اپنی صورت سیرت کے اندر اتارنا ہے, کہ دنیا دیکھے. اسی گلی سے اسی مسجد کے اندر اعلان ہو, حضرات اعلان سنو, راؤ صاحب کا جنازہ, حضرات اعلان سنو, اوال کا جنازہ, پٹھان کا نہ جنازہ,
जनाजा, फरिश्ते चीख चीख के गए, ओ मियाँ तुझे गलतफहमी हो गई, ना अमान जा रहा है ना पठान जा रहा है, कफन से चेहरा बाहर निकाल के देख, तुझे नजर आएगा ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। अपनी जिंदगी को ऐसी मिसाली जिंदगी बनाओ, गाए गाए कोशिश करो, रोजाना नियत करो कि एक सुन्नत को मैंने अपने घर में अपनी जिंदगी में जिंदा करना है। खुदाए पाक की कसम, कारोबार जहानत की वजह से नहीं बढ़ता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे अपनी मुबारक जिंदगी को कारोबार को कर लो, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें ऐसी तरक्की अता फरमाएगा कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। अल्लाह से सौदेबाजी कर लो, अल्लाह से सौदेबाजी कर लो, उलमा इकराम फतवा ना लगाएं, तो मैं अल्लाह से तिजारत का हल बताता हूँ। रात को तन्हाई में अकेले लाइट बंद हो, वुजू करके यूं करके हाथ ऊपर कर देना, अल्लाह आजा हम दोनों तिजारत करते हैं, अल्लाह तेरे मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, मेरी तिजारत तेरे शान के काबिल कोई नहीं, ए अल्लाह बस मैं आज आपका मेरा आपस के अंदर वायदा हो रहा है, ए अल्लाह आज वादा कर लीजिए जब आप मेरे से मांगे मैं इनकार नहीं करूंगा, जब आप मेरे से मांगे मैं इनकार नहीं करूंगा, जब मैं आपसे मांगू तो आप इनकार न करना, जेब में पैसा आए खर्च करने का पहले सोच लिया जाए, ये ना हो कि ज़मीन कहाँ खरीदूंगा, मरबा कहाँ खरीदूंगा, कहाँ, ए अल्लाह बता अब कौन सा हाजतमंद है जो मेरे दरवाजे पे भेजेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी आंखों से नबीना और माजूर हो गए, चला ना जावे उठा ना जावे, हत्ता के मस्जिद तक भी चल के मुश्किल जाया जावे, लेकिन मेरे अजीजों जब भी फकीर दरवाजे पर आते अपनी चरपाई से लेकर दरवाजे की कुंडी तक रस्सी लटका रखी थी, खुद चल के जाया करते। घर वाले कहा करते अल्लाह के बंदे हमें दे, हम दे आते हैं, पर मैं नहीं मुझे फ़कीर को अपने हाथ से दे के आने दो। एक दिन फ़कीर को अपने हाथ से दे के आए और रोते हुए वापिस आए, पर मैं कभी मैं फ़कीर को अपने हाथ से न देता, अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुनाना होता। घर वाले भी रोने लग गए, खुद भी रो के फरमाया कि इन कानों से मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जो फ़कीर को अपने हाथ से देगा अल्लाह उससे बुरी मौत से महफूज फरमाएगा। देख आ रहा है नतीजा कहाँ मिल रहा है, रोजाना सोचो बैठो अल्लाह मेरे पास 10 रुपए 5 तेरे तो देने का वादा किया था, अल्लाह आपने मेरे से लिए क्यों नहीं। इस पे खुदा को रोना शुरू कर दो, अल्लाह बीवी का हिस्सा बीवी ले गई, बेटे का हिस्सा बेटा ले गया, अल्लाह मैंने नहीं भी दिया तो दाल तो मैं गिरबान पकड़ पकड़ के लिया, अल्लाह आपका हिस्सा भी तो था, वहाँ तू हक़्क़हू यौमा हसादी, फसल में आपका हिस्सा था, उशर में आपका हिस्सा था, लाख पे 2,500 अल्लाह आपका है, अल्लाह आप मेरे से अपना हिस्सा क्यों नहीं लेते। कोई नाराज़गी हो गई, अल्लाह तेरी मेरी बढ़ती कोई नहीं, तेरी मेरी दुश्मनी कोई नहीं बढ़ती, तू कहा मैं कहा अल्लाह अपना हिस्सा मेरे से ले ले। खुदा पाक की कसम है 1 लाख के अंदर ये 2,500 अगर शामिल हो गया, खुदा ने लेने से इनकार कर दिया तो ये 1 लाख आपको जन्नत में लेके जाएगा, कभी अदालतों के अंदर लेके जाएगा, कभी अस्पतालों के अंदर लेके जाएगा, कभी चोरों डाकुओं के हवाले लेके जाएगा। नियत करो मेरे प्यारो, नियत करो मेरे प्यारो, रोजाना अपने बजट के हिस्से में बेशक 10 रुपए बेशक 20 रुपए किसी इलाके का मदरसा देख लो, किसी बेवा का घर देख लो, किसी मिस्कीन का घर देख लो, रोजाना अपने पैसों में से पैसे निकालो, अल्लाह 8 दिन के जमा हो जाए, यकीन जानो 100 रुपया हो जाएगा, और चलो भाई किलो घी नहीं पाया तो किसी के घर आ जाएगा। कोशिश क्या करो खाना पकाओ और थोड़ा बहुत अल्लाह के नाम का निकाल दो, अल्लाह के नाम का किसी गरीब को दे दो, किसी मिस्कीन को दे दो। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दस्तरखान लगा हुआ है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा बजा दिया, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर आए, या रसूलल्लाह अच्छा हुआ आप आ गए, आपकी फेवरेट डिश पक्की हुई है, आपके मिजाज का खाना पक्का हुआ है। आपने फरमाया क्या पक्का, अल्लाह के नबी शाने का, शाने का, ये जिस्म की शाने बकरी के शाने का गोश्त, ये हड्डी वाला गोश्त अल्लाह के नबी को पसंद था, बड़े खुश होकर कहा करते थे अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कहाँ पक रहा है, बोरची खाने में चले गए, हड्डिया का ढकना उठाया, सालन ताज़ा ताज़ा पक रहा था, खड़े खड़े मसाले का। आपने फरमाया अबू सईद ये तूने अपने लिए पकाया, जी हाँ रसूलल्लाह। अबू सईद तो खुद खाएगा, जी हाँ। अबू सईद तेरे मोहल्ले का क्या हाल है, कितनी बेवाएँ, कितने मिस्कीन हैं, कितने यतीम हैं, फिर दास्तान सुनाई। अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ के आ रहा था, वो आपके फलाने साहबी, मेरे जहन से नाम निकल गया, वो आपके फलाने साहबी मेरे साथ साथ आए, कह लगे मुझसे दुआ कर, 4 दिन हो गए खजूर का दाना पेट में नहीं गया, मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। कमली वाले 2 दिन पहले इस घर से जनाजा उठा था, ये 3 बच्चे इस घर के अंदर हैं। सामने वाली मेरी घर वाली से कह रही थी अगर तेरा घर वाला कुछ लेके आए जो बच जाए हमें दे देना, टुकड़ों से गुजारा कर लेंगे। अबू सईद कहते हैं मैंने कहा तो मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो आंखों से यूं करके आंसू आने लग गए। मैंने कहा अल्लाह के नबी क्या हुआ। अबू सईद हैरत है, यतीम तेरे मोहल्ले में भूखे तो बुना हुआ गोश्त खा रहा है। मैंने कहा या रसूलल्लाह बताओ मैं क्या
کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لے کے آ۔ میں پانی کا پیالہ لے کے آیا، آپ نے سالن ہنڈیا میں اونڈیل دیا، دوسرا منگوایا پھر اونڈیل دیا، 3-4 پیالوں سے پانی کے اندر سالن کے اندر شوربہ کر دیا۔ فرمایا تیرے گھر میں 2-3 پیالے ہوں گے؟ کہ جی۔ پیالہ بھرا، اس کے گھر میں دے کے آ جس نے 4 دن سے کھجور کا دانہ نہیں کھایا، اس کے گھر کے اندر دے کے آ جن کی بچیاں یتیم بیٹھی، باپ کا جنازہ اٹھ گیا، سامنے والی پڑوسن کے گھر دے کے آ۔ یہاں تک آپ ڈال کے دیتے رہے، میں گھروں میں پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ پیندے کے ساتھ ہڈیا کے کنارے کے ساتھ سالن لگ گیا، بوٹی اس میں سے نظر نہ آئی۔ آپ نے فرمایا ابو سعید تسلی ہو گئی، کوئی یتیم فقیر تو نہیں بچا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی نہیں بچا۔ آپ نے ہنڈیا اٹھوائی، اپنے میرے درمیان رکھ لی، روٹی کا ٹکڑا توڑا، آدھی میرے ہاتھ میں دے دی، آدھی اپنے ہاتھ میں، ٹکڑا توڑ کے یوں کر کے سالن سے لگایا، سوکھ کا ٹکڑا جب منہ میں گیا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے نہ صحیح اپنے لیے تو اتنا سا بچا لیتے، عائشہ کے گھر چلا جاتا، حفصہ ام سلمہ کے گھر چلا جاتا۔ فرمایا ابو سعید تو کھاتا یا میں کھاتا؟ میں کھاتا تو راضی ہوتا، تو کھاتا میں راضی ہوتا۔ آج تیری ہنڈیا سے یتیم کھا گئے، غریب کھا گئے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، آج تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ دعائیں لے کے جاؤ میرے پیارو، دعائیں لے کے، کوئی چیز ساتھ نہیں جانی، سب یہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ لے کے جاتا پردادا لے جاتا، دادا لے جاتا، ابا لے جاتا، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ کس خوش فہمی میں مبتلا، گاڑیاں، سواریاں، خچر، مویشی، مال، یہ رقبہ اللہ اکبر نہیں چھوڑے گا، عدالت میں جا جا کے تیرے نام سے چھڑائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، اللہ کہہ رہے عقل کے ہو، عقل کے ناخن لے، ہوش کر، ہوش مرنے سے پہلے مجھے دے دے تاکہ میں سنبھال کے رکھوں گا، کام آئے گا۔ اللہ تو کھاتا نہیں تو پیتا نہیں، میں کس کو دوں؟ فرمایا سردی کا موسم ہے، کسی غریب کے لیے بسترے کا انتظام کر دے، اس نے اسے نہیں دیا تو نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر، عید پر کسی کے جوڑوں کا انتظام کر دے، ضروری نہیں ہے رمضان آئے گا تب راشن دے گا، کسی غریب کے گھر کا چولہا بجھا ہوا اور وہ مسیحا کے انتظار میں دروازے پر دیکھ رہے ہیں، کوئی یتیم بچیاں کہہ رہی ابو کب آئے گا، اسے پتہ ہے ابو اب آنا کوئی نہیں، تو اس کا ابو بن جا، تو اس کا بھائی بن جا، جا کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، جا کسی کو پیار کر دے، بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی حضور کی مجلس میں آئے کہ دیکھو تو صحیح یہ اللہ کا نبی کون سا دین سناتا ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج زکات، یہ اپنی جگہ یہ فرائض ہے، ان کے بغیر ایمان بھی ادھورا، اسلام بھی زندگی بھی ادھوری۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کے حجرے میں آیا، او مجمع لگا تھا مسجد کے اندر، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیا فرما رہے تھے؟ اسلام کیا ہے؟ سلام عام کر دو، ضروری نہیں امیر کو دیکھ کر ہر ایک کو السلام علیکم، اس سے محبت بڑھے گی، السلام علیکم، سلام عام کرو، بھوکے کو کپڑے پہناؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے جائیں گے۔ ہمارے